السلام علیکم۔ ایک بہت ہی اہم مضمون جو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے لیے بھی بہت ضروری ہے، میری نظر سے گزرا۔ جمعیت علماء تمل ناڈو کے واٹس ایپ گروپ میں، اسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ نفسیاتی مرض یک کڑوی حقیقت، از محمد نعمان مکی، کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی ہاسپٹل، مکہ مکرمہ۔ کل رات ایک دلخراش خبر موصول ہوئی کہ معروف عالم دین حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے فرزند عاصم جمیل صاحب گولی لگنے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شروع میں جس طرح سے یہ خبر آئی، اس سے بظاہر یوں معلوم ہو رہا تھا کہ کچھ نامعلوم افراد نے ان کو گولی مار کر قتل کر دیا ہے۔ اس خبر کو سن کر بہت صدمہ ہوا اور مولانا کے لیے دعائیں کی۔ پھر بندے نے یوٹیوب پر جا کر عاصم جمیل صاحب کو تلاش کیا تاکہ ان کی تفصیلات معلوم کر سکوں، تو ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ زمین پر پاؤں کھڑے کر کے اوگڑوں کی ہیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے والد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بڑی شفقت کے ساتھ ان سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس نوجوان بھائی کی پرسنالٹی کو جب دیکھا تو ان کی باڈی لینگویج، ان کی عدم اعتمادی اور وہ غموں کو چھپانے والی مسکراہٹ اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ یہ شخص اندر سے دکھی اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ بقول شاعر کیف اعظمی کے، تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو؟ آنکھوں میں نمی، ہنسی لبوں پر، کیا حال ہے، کیا دکھا رہے ہو؟ عاصم جمیل صاحب کو اس ویڈیو میں دیکھتے ہی بندے کے دل میں یہ خیال آیا کہ یا اللہ، یہ بھائی تو ڈپریشن کے مریض معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ کی شان کہ ان کے بھائی مولانا یوسف جمیل صاحب کا ایک ویڈیو پیغام آج صبح موصول ہوا، جس میں انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ حقیقت میں ان کے بھائی عاصم جمیل صاحب ڈپریشن کا شکار تھے، جس کا علاج جاری تھا۔ مرض کی شدت کی وجہ سے ان کو الیکٹرک شاک بھی دیے جاتے تھے۔ بالآخر انہوں نے اپنے جذبات پر قابو نہ پاتے ہوئے اپنے آپ کو گولی مار لی۔ بہرحال یہ ایک بڑی ہی دکھ کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ آج کے مضمون کا مقصد صرف اس سانحہ پر اظہار افسوس نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے کی توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول
کرانا ہے کہ نفسیاتی مرض ایک حقیقت ہے، مگر بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے اکثر یا تو اس بات سے ناآشنا ہیں یا اس کو سننا یا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ نفسیاتی مرض کو یا تو ہم جنات یا جادو کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں یا اس شخص کے ایمان و یقین کی کمزوری بتاتے ہیں، یا پھر یہ کہہ کر منہ پھیر لیتے ہیں کہ یہ تو نوٹنکی کر رہا ہے۔ اس طرح کے طعنوں سے ہم اپنے گھروں میں یا معاشرے میں موجود ڈپریشن کا شکار نفسیاتی مریضوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ان کو مزید اس نا امیدی کے کبھی نہ نکل سکنے والے کالے دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ ایک المیہ ہمارے معاشرے میں جسمانی بیماریوں کا اور اس کے علاج کا تصور تو ہے، ساتھ ساتھ روحانی بیماریاں اور اس کے علاج کی فکر بھی کسی حد تک ہوتی ہے، لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ نفسیاتی بیماری کو نہ کوئی بیماری سمجھتا ہے اور نہ اس طرح کے مریض کو قابل رحم اور قابل علاج تصور کیا جاتا ہے۔ برطانیہ میں مقیم ایک مشہور عالم دین شیخ محمد یاسر الحنفی حفظہ اللہ نفسیاتی مرض کی حقیقت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ان کی انگریزی تحریر کا خلاصہ اردو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نفسیاتی مرض ایک حقیقت ہے۔ اس عنوان کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ ویسے تو ہر بیماری پریشان کن ہوتی ہے، لیکن ڈپریشن یعنی ذہنی دباؤ یا افسردگی اور اسی طرح اضطراب، اینگزائٹی وغیرہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں، وہ جسمانی بیماریوں سے زیادہ تکلیف دہ اور بدتر ہو سکتی ہیں، خاص کر اس وقت جب آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کی اس تکلیف کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ آپ ان کو مورد الزام بھی نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ نفسیاتی بیماریاں غیر واضح ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں۔ در حقیقت نفسیاتی بیماری ایک مستقل اور اندر ہی اندر چلنے والی خیالات اور تکفرات کی پوشیدہ یلغار ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ خصوصاً ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بیماریوں سے دو چار افراد صرف اپنے آس پاس کے لوگوں سے ہمدردی اور تعاون نہ ملنے کی وجہ سے اور زیادہ مریض بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے شخص کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بس ایک ایسے ہی نوٹنکی کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیں، اس طرح کے طعنے یا اس نوعیت کے دوسرے جملے کسی شخص کی زندگی کو بالکل تباہ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اسے خودکشی پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے گھر والوں یا اپنے دوستوں میں سے کسی ایسے شخص کے بارے میں پتہ ہے جو ڈپریشن وغیرہ کا شکار ہے، تو اللہ کی خاطر ان کی اعانت کریں، ان کی بات توجہ سے سنیں اور ان کی مدد کریں۔ بے شک اللہ آپ کی مدد کرے گا، دنیا میں بھی اور اس دن بھی جب کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اگر کسی بھی ایسی ذہنی پریشانیوں میں مبتلا ہے تو میری ان کے لیے پرزور تجویز یہ ہے کہ وہ ضرور
وہ بضرور نفسیات کے ماہر ڈاکٹر سائیکیاٹرسٹ سے طبی رہنمائی اور ساتھ ساتھ کسی صالح شیخ سے روحانی یا ایمانی رہنمائی حاصل کریں، یعنی دونوں طرح کی مدد حاصل کریں۔